بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خشک زمین مگر زندہ امید۔ پرانے عرب کے ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ گندمی رنگت، محنت سے کٹے ہاتھ مگر دل نرم اور مطمئن۔ اس کی زمین چھوٹی تھی، پانی کم اور کبھی کبھار بارش بھی برسنے سے انکار کر دیتی۔ پھر بھی سالم ہر صبح بسم اللہ کہہ کر ہل تھام لیتا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، اے میرے رب، رزق تیرے ہاتھ میں ہے، میں صرف زمین میں بیج ڈالتا ہوں، پھل دینا تیرا کام ہے۔ کہتے، سالم تو اب بھی اس بنجر زمین پر محنت کرتا ہے، یہ زمین کسی کو کچھ نہیں دیتی۔ وہ مسکرا کر جواب دیتا، زمین نہیں دیتی، اللہ دیتا ہے، میں بس اپنی نیت کو سیراب کرتا ہوں۔ ایک سال ایسا آیا جب سورج نے زمین کو جلا دیا، کھیت سوکھ گئے، دریا خشک اور گاؤں میں بھوک کے سائے پھیل گئے۔ سالم کے کھیت بھی برباد ہو گئے، بیوی اور بچے فاقے پر آ گئے۔ ایک دن اس کے بیٹے نے کہا، ابا جان، کیوں نہ ہم یہ زمین بیچ دیں اور شہر جا کر مزدوری کر لیں۔ سالم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا، زمین کو چھوڑ دینا آسان ہے، لیکن امید کو چھوڑ دینا ایمان کی کمزوری ہے۔ اللہ کے فیصلے میں خیر ہے، چاہے ہمیں نظر نہ آئے۔ اس رات جب سب سو گئے، سالم وضو کر کے اپنے ٹوٹے گھر کے کونے میں کھڑا ہوا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، اے میرے پروردگار، میں نے محنت کی مگر رزق تیرے ہاتھ میں ہے، اگر تو چاہے تو بنجر زمین میں بھی زندگی اگا دے، میں صرف صبر کروں گا کیونکہ تو میرا رب ہے۔ پھر وہ سجدے میں گر پڑا۔ رات گزر گئی مگر اس کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ چند دن بعد آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا میں نمی، مٹی میں خوشبو۔ سالم کھیت کے کنارے کھڑا تھا۔ جب پہلا قطرہ زمین پر گرا، اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، الحمدللہ، تیری رحمت اتر آئی۔ بارش گھنٹوں برستی رہی۔ وہ زمین جو مردہ سمجھی جاتی تھی اب زندگی سے لہلہا اٹھی۔ بیج جو سالم نے امید کے ساتھ بویا تھا وہ اب سبز لہروں کی صورت میں جھوم رہا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد گاؤں کے لوگ حیران تھے، ان کے کھیت سوکھے تھے مگر سالم کا کھیت سبز۔ وہ سب آ کر پوچھنے لگے، سالم، تو نے کیا کیا؟ کون سا جادو، کون سا بیج استعمال کیا؟ سالم نے مسکرا کر کہا، میں نے بیج زمین میں نہیں، اللہ پر بھروسے میں ڈالا تھا، میں نے پانی نہیں، صبر سے اسے سیراب کیا تھا۔ لوگ شرمندہ ہوئے، انہیں احساس ہوا کہ اصل فصل تو یقین سے اگتی ہے۔ سالم اپنی کامیابی پر فخر نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے کھیت کی پیداوار میں سے کچھ اناج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ بھیجا۔ ساتھ ایک خط لکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری زمین کی نہیں، میرے رب کی رحمت کی فصل ہے، اگر یہ کسی بھوکے کے کام آ جائے تو میری دعا قبول ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اللہ اس بندے پر رحمت کرے جس نے صبر کے وقت شکر کا بیج بویا اور اللہ کی رحمت سے فصل کاٹی۔ کچھ سال بعد پھر ایک قحط آیا، اس بار سالم کے کھیت بھی جل گئے۔ لوگ دوڑے آئے اور بولے، اب کیا کرے گا سالم؟ پچھلی بار تو بارش آ گئی تھی، اس بار کچھ نہیں بچا۔ سالم نے مسکرا کر کہا، اللہ نے پہلی بار رحمت سے آزمایا، اب صبر سے آزما رہا ہے، میں پھر بھی خوش ہوں کیونکہ میرا رب زندہ ہے، اور جو رب دیتا ہے وہ چھین کر نہیں آزماتا بلکہ ایمان تولتا ہے۔ ایک قافلہ مدینہ سے گزرا، انہوں نے سالم کے کھیتوں کے پاس خیمہ لگایا۔ ان میں سے ایک بزرگ نے سالم کو پہچانا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر کیا تھا کہ تم وہ کسان ہو جس نے صبر کو عبادت بنا دیا، یہ کچھ اناج اور کھجوریں تمہارے لیے بھیجی ہیں۔ سالم کے چہرے پر آنسو بہہ نکلے، اس نے کھجوریں زمین پر رکھیں اور سجدہ کر کے کہا، میرے رب، میں نے جو دیا وہ تیرا تھا اور جو ملا وہ تیری رحمت، تو ہی صبر کرنے والوں کا سچا انعام ہے۔ صبر انسان کے ایمان کا سب سے خوبصورت زیور ہے۔ اللہ دیر ضرور کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ جو زمین امید سے سینچتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں رہنے دیتا۔
مشکل وقت میں ایمان ڈگمگائے نہیں، وہی لمحہ کامیابی کی بنیاد ہوتا ہے۔ صبر کا پل ہمیشہ آتا ہے، کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں۔ کسان کی طرح جو ہر سال زمین میں بیج ڈالتا ہے، مومن بھی اپنے دل میں صبر کا بیج بوتا ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے وہ بیج خوشبو بن کر پوری زندگی مہکا دیتا ہے۔